بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ افغانستان نے پاکستان کی جانب سے افغان شہریوں کی ملک بدری پر شدید رد عمل کا اظہار کر دیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان کا افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ طالبان حکومت کا یہ رد عمل پاکستان کی نگراں حکومت کی جانب سے پاکستان کے افغان شہریوں کو الٹیمیٹم دیے جانے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ بغیر دستاویزات کے رہ رہے تمام افغان شہریوں کو 30 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی جاتی ہے، ورنہ قید ہوگی یا انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ دنیا کی تیسری سب سے طاقتور ہوائیں پیدا کرنے والے سمندری طوفان نے جنوبی تائیوان میں تباہی مچا دی۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق یہ دنیا بھر میں اب تک کی ریکارڈ کی گئی تیسری تیز ترین ہوائیں تھیں، جبکہ تائیوان کے سینٹرل ویدر ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ 1986 میں اس کے قیام کے بعد سے تائیوان میں یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوائیں ہیں۔ روس نے جوہری ایندھن بنگلہ دیش کو دے دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے باضابطہ طور پر بنگلہ دیش کے لیے نیوکلر پاور پلانٹ کے لیے ایندھن کی پہلی کھیپ فراہم کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ایٹمی توانائی کا استعمال کرنے والے ایلیٹ کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے پہلے جوہری پاور پلانٹ کو ایندھن کے لیے یورینیم حوالے کیا گیا۔ روسی جوہری توانائی کی کمپنی کی جانب سے بنگلہ دیشی حکام کو یورینیم فراہم کیا گیا ہے۔ یوکرین پر میزائل حملے میں 50 سے زائد افراد ہلاک۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ خرکیف ریجن کے ضلع کپیانسک میں ایک سپر مارکیٹ پر روس کے میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 51 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ خرکیف کے علاقے ہروزا گاؤں میں ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 51 ہو چکی ہے۔ امریکہ کا ضبط شدہ ایرانی گولہ بارود یوکرین بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکہ نے گزشتہ سال ضبط کیے گئے ایرانی گولہ بارود کے 1 ملین راؤنڈز یوکرین بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے ضبط شدہ گولہ بارود میں سے 7.22 mm کے 1.1 ملین راؤنڈ یوکرین بھیجے جائیں گے۔ سینٹ کام کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کی واش لسٹ پر اور میدان جنگ میں ایئر ڈیفنس سسٹم اور لانگ رینج اسلحہ سب پر چھایا ہوا ہے۔ ایسے میں اس گولہ بارود سے جنگ کے نتائج پر کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا۔ آذربائیجان کے صدر نے آرمینیا اور یورپی یونین کے ساتھ آج ہونے والے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ آذربائیجانی صدر میٹنگ میں ترکیہ کی نمائندگی چاہتے تھے، لیکن اجلاس میں شرکت کرنے والے جرمنی اور فرانس نے اعتراض کیا تھا۔ اجلاس کا مقصد نوکارباخ میں مزید کشیدگی کو روکنا اور بات چیت کو بحال کرنا تھا۔ نون لیگ رہنما کی نواز شریف کو وطن واپسی ملتوی کرنے کی تجویز۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر موجود مفاہمتی پالیسی کا حامی گروپ نواز شریف کی وطن واپسی مؤخر کرانے کے لیے سرگرم ہو گیا اور اس نے نواز شریف کی وطن واپسی کو فی الحال ملتوی کرنے کی تجویز دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مفاہمتی گروپ نے اپنی تجویز نواز شریف تک پہنچا دی، تاہم نواز شریف نے تجویز پر فوری طور پر رد عمل دینے سے گریز کیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ مفاہمتی گروپ کا موقف ہے کہ فی الحال مہنگائی، بے روزگاری اور بے تحاشا یوٹیلیٹی بل سے پریشان عوام کو نواز شریف کی وطن واپسی میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ ناسا کا 2040 تک چاند پر گھر بنانے کا منصوبہ۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے تعمیراتی ٹیکنالوجی کمپنی کو 2040 تک چاند پر گھر بنانے کے لیے $6 کروڑ کی رقم فراہم کر دی۔ چاند پر بنائے جانے والے یہ گھر صرف خلا نوردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عام افراد کے لیے بھی ہوں گے۔ سعودیہ سے ممکنہ سیکیورٹی معاہدے پر امریکی سینیٹرز صدر جو بائیڈن سے نالاں۔
سعودی عرب سے سیکیورٹی معاہدے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے پر حکمران جماعت کے بعد سینیٹر اپنے ہی صدر سے ناراض ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹس کے 20 سینیٹرز نے جو بائیڈن کو شکایت بھرا خط لکھ دیا اور ان کی خارجہ پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ سینیٹرز نے اپنے خط میں سعودی سیکیورٹی معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جوہری تعاون اور سلامتی کی ضمانت دینے پر تشویش ہے۔ سعودی عرب نے فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کے لیے اپنا نام پیش کر دیا۔ سعودی عرب کا یہ اعلان فیفا کی جانب سے ورلڈ کپ 2030 کی میزبانی کے لیے مراکش، اسپین اور پرتگال کو نامزد کرنے کے بعد سامنے آیا۔ فیفا نے 2034 کا ورلڈ کپ ایشیا اور اوشیانیا ریجن میں منعقد کرانے کا اعلان کرتے ہوئے خطے کے ممالک سے پیشکش طلب کی تھی۔ خلائی فضلے پر پہلی بار کسی کمپنی پر جرمانہ عائد۔ امریکی حکومت نے زمین کے مدار میں خلائی فضلہ چھوڑنے پر پہلی بار کسی بھی کمپنی پر جرمانہ عائد کر دیا۔ امریکہ کی فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن نے ڈش نیٹ ورک پر خلا میں اپنی پرانی سیٹلائٹ کو دوسری سیٹلائٹ سے دور کرنے میں ناکامی پر $150,000 جرمانہ عائد کر دیا۔ وفاقی دارالحکومت میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA اور انتظامیہ نے آپریشن کرتے ہوئے غیر قانونی افغان بستیوں کو مسمار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق CDA نے اسلام آباد کی مارگلا ٹاؤن میں غیر قانونی افغان بستی مسمار کر دی۔ انتظامیہ کے مطابق علاقے میں موجود غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا گیا ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ، پاکستان سے 212 اشیاء افغانستان لے جانے پر پابندی۔ وزارت تجارت نے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت پاکستان سے 212 اشیاء افغانستان لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ اشیاء کی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان سے افغانستان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت تجارت نے SRO نمبر بھی جاری کر دیا۔ ورلڈ کپ کی میزبانی، بھارتی معیشت کو 22,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے معیشت دانوں اور دیگر بینکاروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ ملک کی معیشت میں 22,000 کروڑ بھارتی روپے شامل کرے گا۔ ٹورنامنٹ کے میچز 10 شہروں میں کھیلے جائیں گے، جس کے لیے بڑی تعداد میں مقامی اور غیر ملکی کرکٹ فینز آئیں گے، جس سے سفر اور ہوٹلنگ سیکٹر سمیت دیگر شعبوں میں بڑی آمدن ہوگی۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں $1.71 کا اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی فی یونٹ قیمت میں $1.71 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت کے اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا، جبکہ اضافے کا اطلاق لائف لائن سمیت کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ ڈالر مزید $1.06 سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں $1.06 کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد ڈالر $284.68 کم ہو کر $283.62 کی سطح پر بند ہوا۔ ورلڈ کپ افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کی جانب سے دیا گیا 283 رنز کا ہدف بآسانی 36ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ تفصیلات کے مطابق اگست کے مقابلہ میں ستمبر میں 2.06% کم ہے۔ ملک میں گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں ستمبر کے دوران عمومی کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان بیورو برائے شماریات کی جانب سے جاری ماہانہ رپورٹ کے مطابق ستمبر کے مہینہ میں گھی اور خوردنی تیل کی قیمت میں اگست کے مقابلہ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔